مرزا صاحب کی شخصیت اگر آپ پڑھیں گے کھولیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گی. بے شک آپ ابھی احمدی ہیں، آپ احمدیت کی اینک اتاریں، نیوٹرل ہو کے مرزا صاحب کی کتب پڑھیں، آپ کانوں کو ہاتھ نہ لگائیں، توبہ توبہ نہ کریں تو میرا نام بدل دیجیے گا. یہ وجہ ہے کہ آپ کو یہ کتابوں سے، مرزا صاحب کی کتابوں سے دور رکھتے ہیں، نہیں پڑھنے دیتے. کیا دنیا کے کسی معاشرے میں ایسی مثال ملتی ہے آپ کو کہ اس طرح کی بلیک میلنگ، وہ بھی اپنی سگی اولاد کو، اپنی بیوی کو؟ اور پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی جب اس کی شادی ہوگی محمدی بیگم کی. اس نے بڑے منتیں اور ترلے کیے اس کے، اس نے اپنے حقوق تک معاف کر دیے. حرمت بی بی نے کہا میں بوڑھی عورت ہوں، کیوں اس عمر میں میرے منہ پہ طلاق کی کالک مرتے ہو؟ جوان میرے بچے ہیں، بوڑھی ہوں میں، آپ کو اپنے سارے حق معاف کرتی ہوں، میں آپ سے خرچہ بھی نہیں لیتی، میرے بیٹے مجھے دے دیں گے لیکن مجھے طلاق نہ دو، یہ کالک میرے منہ پہ نہ ملو. لیکن اس شخص نے ایک نہیں بات اس کی سنی. محمدی بیگم کا جس دن نکاح ہوا دوسری جگہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی. بتائیں کیا قصور تھا اس عورت کا؟ یہ عورتوں کا مقام ہے، حیثیت ہے اس کلٹ میں. تو یہ عورتوں کا، خواتین کا استحصال اور ان کو کیڑے مکوڑے سمجھنا اور ان کو اپنے حکم کے تابع رکھنا کہ جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں آپ نے وہی کرنا ہے، آپ تو جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کام شروع کرنے والے ان کے بانی جماعت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں. اس نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. اسلام کو پڑھیں ذرا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو عزت دلائی تھی. یہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں مشرکین مکہ یہی کرتے تھے اپنی خواتین کے ساتھ. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے عورت کو مقام دیا، اور یہ خود کو ذلی بروزی نبی کہنے والا، اس نے عورت کا ایسے بدترین استحصال کیا ہے جس کی آپ کو مشرکین مکہ میں بھی مثال نہیں ملے گی. جی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ریاست میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ پیشن گوئی مکمل نہیں ہوئی جی تو دوبارہ نہیں بھئی آئی؟ اللہ نے نہیں بتایا کہ بھئی کیا ہو گیا، یا مرزا صاحب نے بتایا نہیں کہ بھئی پیشن گوئی پوری نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں مرزا صاحب نے اس پیش گوئی پر اتنے جھوٹے الہام سنائے ہیں کہ توبہ توبہ کرتا ہے انسان. اب میں آپ کو صرف 2-3 بتا دیتا ہوں. اس نے جب کہا تھا کہ شادی اگر ہو گئی اس کی دوسری جگہ تو کہتا ہے جی اس کا خامد 2.5 سال میں مر جائے گا، باپ 3 سال میں مرے گا، لڑکی بیوہ ہو جائے گی، پھر اس کا میرے ساتھ نکاح ہوگا، اور یہ بات مجھے خدا نے بتائی ہے. اب میں پہلا آپ کو اس کا جو ہے وہ بتاتا ہوں ایک حوالہ. یہ تذکرہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 181 ہے. تذکرہ قادیانی کے، مرزا قادیانی کے مجموعہ الہامات کا نام ہے تذکرہ، صفحہ نمبر 181. اس میں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ایک بات لکھ رہا ہے. کہتا ہے جب شادی اس کی ہو گئی، لوگوں نے پوچھا نا کہ بھائی بتاؤ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ شادی ہونی، اس کی تو آگے ہو گئی ہے، اور پھر جو تم نے 3 سال کی میعاد بتائی تھی وہ بھی گزر گئی ہے، اب کدھر گیا تمہارا وہ پیش گوئی اور خدا کے الہام؟ اس نے ایک اور جھوٹ بول دیا خدا پر. یہ 1893 کو اس نے جو ہے وہ اپنا الہام شائع کیا، عربی میں ہے، اور اس کا میں صرف ترجمہ وَهُنَّ لِي رَبِّي وَقَالَ إِنَّا مُهْلِكُ بِأَهْلِهَا، یہ اس کا الہام ہے عربی کا، میں اردو ترجمہ سناتا ہوں. کہتا ہے اور میرے رب نے مجھے مبارکباد دی اور فرمایا ہم اس کے خامد کو بھی ہلاک کریں گے جیسا کہ ہم نے اس کے باپ کو ہلاک کیا. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، اس نے پیشگوئی کی تھی کہ خامد 2.5 سال میں مرے گا اور باپ اس کا 3 سال تک مرے گا. باپ اس کا بوڑھا آدمی تھا محمدی بیگم کا، وہ قدرتی طور پہ مر گیا، حالانکہ مرنا پہلے خامد کو چاہیے تھا کیونکہ اس کی میعاد کم بتائی تھی. یہ بھی بات مرزا قادیانی کی جھوٹی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بغلے میں جانی شروع کر دی کہ دیکھیں جی باپ اس کا مر گیا، شادی اس نے کر دی، حالانکہ مرنا پہلے خامد کو چاہیے تھا. تو یہ اس کے اشارہ کر رہا ہے، اس کی طرف بات کر رہا ہے کہ جیسا کہ ہم نے اس کے باپ کو ہلاک کیا اور اس لڑکی کو تیری طرف لوٹائیں گے، تیرے رب کی طرف سے یہ سچ ہے، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور ہم اس سے صرف گنتی کی مدت کے لیے تاخیر کریں گے، یعنی محمدی بیگم کے خامد کو، کہ اس عرصہ کی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، اور جب خدا کا وعدہ آئے گا تب کہا جائے گا کیا یہ وہی ہے جس کو تم نے جھٹلایا یا تم اندھے تھے. یہ مرزا غلام قادیانی نے اس کا وہ خدا کا الہام سنایا اور کہا کہ دیکھیں یہ خدا کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، اور یہ تمہاری طرف شادی تمہارے ساتھ ضرور ہوگی، اس کی شک نہ کر.
اس کے خامد کو ہم ضرور ہلاک کریں گے۔ اب آگے دیکھیں جی دوسرا اقتباس، یہ مجموعہ اشتہارات ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 301 ہے۔ اس میں جو ہے وہ جب لوگ پوچھتے تھے اس سے بھائی بتاؤ کیا بنا تمہاری پیش گوئی کا، تو کہتا ہے خدا نے مجھے بتایا ہے وجہ سألونک احق کل ہوا کل ای و ربی، یہ ایک اس کا عربی کا الہام ہے، آگے ترجمہ لکھتا ہے، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے، کہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے، ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے، میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا خدا نے مجھے الہام کر کے بتایا کہ میں نے تیرا عقد نکاح اس کے ساتھ باندھ دیا ہے، اب اس کا خامد مرے ہی مرے اور یہ تیری طرف آئی آئے، کوئی اس بات کو نہیں بدل سکتا۔ دوسرا اقتباس ہو گیا، تیسرا سن لیں جی، جب جو ہے وہ شادی ہو گئی تو یہ اس کے بعد جو ہے اس نے پھر ایک الہام سنایا، یہ مجموعہ اشتہارات ہے اور اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر اس کا 43 ہے، اس میں ایک اشتہار ہے، اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم مرزا غلام احمد قادیانی نے خود ایکسپلین کی ہوئی ہے، اس کا حوالہ کسی کو چاہیے ہوگا میں دے دوں گا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم۔ معلق وہ ہوتی ہے تقدیر کہ جس کو دعا سے توبہ شوبہ کرنے سے وہ ٹل جاتی ہے، لیکن مبرم وہ ہوتی ہے کہ یہاں تک مرزا نے لکھا ہے کہ اگر پیغمبر بھی دعا کرے نا تو تقدیر مبرم نہیں ٹلتی۔ تو یہاں لکھتا ہے کہ اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی، کیونکہ اس کے لیے الہام الہی میں یہ فکرہ موجود ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی، پس اگر ٹل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔ چوتھا اقتباس، یہاں مرزا نے واضح کر دیا کہ یہ قطعاً نہیں ٹلے گی، یہ بات یہ ہرگز نہیں ٹل سکتی، اگر ٹل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔ اب آگے سنیں جی، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی بات کی ہوئی ہے اس کے بارے میں، کیا اس کو کہتے ہیں، سلطان محمد کے بارے میں۔ چوتھا اقتباس نوٹ کر لیں جی، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 31 وہاں بھی سوال یہی ہو رہا تھا مرزا قادیانی سے کہ بھائی بتاؤ شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہتا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشگوئی دماد احمد بے کی تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ لوگ پوچھتے تھے نا بار بار اس سے بھائی کیا بنا آپ کی پیشگوئی کا محمدی بیگم شادی والا، جب اس کی مدت جو 3 سال بتائی تھی وہ بھی گزر گئی، وہ 3 سال میں نہیں مرا، شادی کر کے وہ اپنی بیوی کو لے گیا، وہ اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے، نہیں مرا، تو کہتا ہے جی کہ یہ نفس پیشگوئی جو ہے نا وہ تو اس کا مرنا ہے۔ آگے اس کے لکھتا ہے کہ اصل مدعات و نفس مفہوم ہے اور وقتوں میں تو کبھی استعارات کا بھی دخل ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے کہا بھی ٹائم گزر گیا تو کہتا ہے وقتوں میں استعارات بھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن نفس پیشگوئی اس کے خامد کا مرنا ہے، اس کی موت ہے، کہتا ہے وہ ضرور ہوگا، اور اگر میری زندگی میں وہ نہ مرا تو میں جھوٹا ہوں۔ یہ ہے جی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئی۔ 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا جی۔ 1908 تک مرنے تک مرزا غلام قادیانی اس بات پہ قائم رہا ہے کہ میری محمدی بیگم سے شادی لازمی ہوگی۔ 1905 میں اس نے عدالت میں بیان دیا مرزا غلام قادیانی، وہاں بھی اس سے سوال ہوا کہ بھی آپ نے پیشگوئی کی تھی وہ اس کا کیا بنا، کوئی اس طرح کا سوال ہوا۔ 1905 میں اپریل 1905 میں اس نے عدالت میں کھڑے ہو کے بیان کیا کہ ہاں یہ بات سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ دوسری جگہ بیائی گئی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے میرے، اور وہاں پہ اس نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ بھی الہام کا حصہ تھا کہ دوسری جگہ بیائی جائے۔ تو کہتا ہے جی خدا نے مجھے بتایا ہے، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بیائی جائے گی، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی۔ 1905 تک کا حوالہ میں ملتا ہے۔ بہرحال مرزا غلام قادیانی اپنی موت تک اس پہ قائم رہا، مر گئے 1908 میں۔ ان کے مسیح صاحب
نہ تو محمدی بیگم سے شادی ہوئی اس کی، نہ سلطان احمد مرا محمدی بیگم کا خامن جو تھا، وہ فوت ہوتا ہے 1948 میں، محمدی بیگم فوت ہوتی ہے 1966 میں، اور مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں فوت ہو گیا۔ اور دونوں نے تمام زندگی اپنے ازدواجی معاملات اچھے سے گزارے، ان کی اولادیں ہوئیں، اپنی طبعی موت وہ مرے، اور مرتے دم تک وہ ایک دوسرے کے نکاح میں رہے۔ پہلے خامند مر گیا تھا، اس کے نکاح میں ہی تھی محمدی بیگم، پھر اس نے اس کے بعد کوئی شادی نہیں کی، اور اسی ایک شخص سے ہی اس کی شادی ہوئی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو موت کی پیش گوئی تھی 1905 میں شاید یا 3 میں، وہ چونکہ فوج میں ملازم تھا، اس کو سر میں گولی لگی تھی کسی جنگ میں سلطان محمد کو، وہ گولی لگنے کے باوجود بچ گیا، وہ سر کے کسی حصے میں اس کو گولی لگی، اس کا علاج وغیرہ ہوا، وہ بچ گیا، پھر بھی نہیں مرا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی، یہ کتنے میں نے آپ کو اس کے حوالے پڑھ کے سنا، خدا کا نام لے کر یہاں تک اس نے جھوٹ بولا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا کہ میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے، اس کے ساتھ عقد باندھ دیا، یہ تیرے پاس واپس آئے ہی آئے۔ کیا اب بھی کوئی شک کی گنجائش ہے کہ یہ شخص نہ صرف اپنے دعوے میں جھوٹا تھا، بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنے والا کذاب تھا؟ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا جی دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، پیشگوئی پوری نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر جگہ پہ ذلیل کیا، جہاں میں جہاں اس نے خدا کا نام لے کے جھوٹ بولا، جھوٹا ثابت میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ بتائیں کہ جب ایک قطعی جو ہے صاف، جس پہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنی عمر کی آخری وقت تک کہتے رہے ہیں یہ پوری ہوگی، نہیں ہوئی، اور اس پہ کیا پھر جواب اور رد عمل ہے؟ اور دوسرا، کیا صرف ایک یہی نہیں ہوئی جو پوری نہیں ہوئی، یا کوئی اور بھی ایسی ہیں جو بہت ساری ہیں جی؟ ایک آپ کو بتا دی ہے۔ نہیں پہلے یہ بتائیں کہ اس پہ پھر کیا ریئیکشن، کیا اس کا کوئی جواب تو ہوگا نا کہ اللہ کا نبی آخری دم تک جو ہے، ہاں اس کا پھر کیا جواب ہے؟ یہ لاجواب ہے اس پہ، اس کے پاس ان کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ اس کا جو ہے وہ ان کے بڑوں نے یہ لکھا ہوا کہ یہ متشابہات میں ہے پیش گوئی، تو اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ صرف آ جا کے ڈھکوسلا کیا لگاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں محمدی بیگم کا بیٹا احمدی ہو گیا تھا۔ بھائی محمدی بیگم کے بیٹا احمدی ہو جانے سے کیا وہ شادی ہو گئی ہے محمدی بیگم کی؟ کوئی جواب نہیں ہے، لاجواب ہے قادیانی اس پہ، بالکل 100% لاجواب ہے۔ جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو طرح طرح کے بہانے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جی سلطان محمد اس لیے مرنے سے بچ گیا کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی، اور اس طرح کے ٹوپی ڈرامے 2-4 کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کے پاس جواب نہیں ہے اس کا۔ ہوگا بھی کیا جواب؟ مطلب جو ایکوریٹ جو ساری عمر کی پروفیسی ہے وہ نہیں ہوئی پوری؟ نہیں بالکل نہیں، طویل ہی ہے، طویل در طویل بھی کوئی انسان کوئی بنتی جنتی ہو نا۔ اب یہ کوئی طویل ہے کہ جی اس کا بیٹا احمدی ہو گیا، یہ کون سی طویل ہے؟ پیش کوئی شادی کی ہے، بیٹے سارے احمدی ہو جائے، اس سے کیا لینا دینا؟ اچھا دوسرا آپ پوچھ رہے تھے اس کے علاوہ کو پیش گوئی، اس نے جتنی وہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کے، چلو ایک آدھ کی بندہ چانس دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایک آدھ کا بھی غلط ہو جائے تو سمجھو بندہ فارغ، لیکن پیغمبر کی نہیں ہوتی ایک آدمی، لیکن چلو آپ کی بات 1 منٹ کے لے کے چلو ایک آدھی ہو گئی، کوئی نہیں، ساری جھوٹی ہوئی۔ اب یہ دیکھیں یہ پیش گوئی تھی، پھر مرزا صاحب نے مرنے سے پہلے ایک پیش گوئی کی 1906 میں۔ اس کا ایک مرید تھا، اس کا نام تھا میاں منظور محمد، اس کی بیوی کا نام بھی محمدی بیگم تھا، یہ مرید تھا مرزا غلام قادیانی کا۔ 1906 میں اس کی بیوی حاملہ ہوئی، اور بچے کی پیدائش سے تقریباً کوئی 1.5 مہینہ پہلے جب اس کو پتہ چلا نا کہ وہ حاملہ ہے اور بچے کی پیدائش قریب ہے، اس نے جناب 11 جون 1906 کو اس نے ایک اشتہار شائع کیا، مرزا غلام احمد قادری۔ اس نے کہا جی مجھے خدا نے بتایا ہے، بذریعہ الہام الہی معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد یعنی محمدی بیگم کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کے 2 نام ہوں گے بشیر الدولہ عالم کباب۔ یہ تذکرہ میں لکھا ہوا ہے، یہ 11 جون کو اس نے الہام سنایا۔ پھر اس الہام کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور الہام ہوا مرزا صاحب کو، اس میں 2 اور نام بتائے گئے اس لڑکے کے، اور پھر ساتھ یہ کہا گیا کہ ضرور ہے کہ جب تک یہ لڑکا پیدا نہ ہو اس کی ماں زندہ رہے۔ یعنی یہاں مرزا قادیانی نے ایک رستہ نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ پہلے بھی اس کے ساتھ یہ ہو چکا تھا، اپنی بیوی کے بارے میں اس نے پیشگوئی کی تھی کہ لڑکا ہوگا، تو وہ لڑکی پیدا ہو گئی تھی، تو اس کو وہاں پہ طویل کرنا پڑی تھی کہ میں نے کون سا کہا تھا اسی حملے میں لڑکا ہوگا۔
تو اب یہ بات اس کے ذہن میں تھی، اس نے کہا کہ میں ابھی پہلے ہی راستہ بنا لوں کہ اگر لڑکی نہ ہوئی تو میں کہہ دوں گا کہ دیکھو ساتھ خدا نے بتا نہیں دیا تھا کہ جب تک لڑکا نہ ہو عورت نے زندہ رہنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بعد میں ہو سکتا لڑکا. تو اس نے یہ ساتھ ایڈ کر دیا کہ جب تک وہ لڑکا پیدا نہ ہو وہ اس عورت کا زندہ رہنا ضروری ہے، یہ بھی خدا نے بتایا. اچھا جی، یہ 11 جون کے اعلان ہے. پھر 19 جون 1906 کو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو نے پھر یہ اپنا اشتہار شائع کیا اور اس لڑکے کے 5 اور نام بتائے. ٹوٹل 9 نام مرزا غلام احمد قادیانی اس لڑکے کو بتائے ہیں، جن میں جو ہے وہ یہ 9 ناموں والا لڑکا بھی اسی وجہ سے مشہور ہوا بعد میں. 9 نام بتائے اور کہا خدا نے بتایا ہے کہ اس عورت کے گھر میں لڑکا ہوگا، جس کے یہ 9 نام بتائے ہیں. اچھا جی، 17 جولائی 1906 کو اس خاتون کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی. لو جی، لڑکی پیدا ہو گئی اور وہ 9 نام بھی جو ہے وہ بھی کیا اس کو پنجابی میں کہتے بڑھ گئے، وہ بھی گئے، اور وہ جو الہامات تھے وہ بھی گئے. مرزا صاحب جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے سری صاف طور پہ. اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جو اس نے رستہ بنایا تھا نا، یقینی طور پہ اس نے اس کی یہ طویل کرنی تھی کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ خدا نے بتایا ہے کہ ضرور ہے وہ عورت تب تک زندہ رہے جب تک یہ لڑکا پیدا نہ ہو. تو اس کا مطلب تھا کہ جس نے بعد میں پیدا ہو سکتا ہے، کوئی قید نہیں تھی. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بھی اور اس کی ماں بھی دونوں ہی مر گئے. اور یہ جسٹ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی وہی الہی تھی، یعنی وہی الہی تھی، بالکل 100%. یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ بذریعہ الہام الہی معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد یعنی محمدی بیگم کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جس کے 2 نام ہوں گے. پھر 2 اور بتائے، پھر 5 اور بتائے. یہ 3 مختلف الہاموں میں اس نے 3 نام بتائے، 9 نام بھائی جی تسی برا نہ منو، معذرت ہوں اجازت لینے ہیں میں، کیونکہ مینوں 10-11 گھنٹے ہو گئے نے. سیکر آئے گا نا صبح تے تسی تھوڑا لیٹ ہوئے ہو، معذرت میں اس ٹائم دیکھیا نہیں تے تواڈے نال نہیں میں بس آیا ہی اس ٹائم ہی آیا سی. ٹھیک ہے ریسٹ کرو سویرے باقی ڈنڈا پیر بھائی آپ بھی معذرت لیٹ ہو گئے، تھوڑا آرام کر لیے، پھر سحری کوئی بات نہیں، کوئی بات دیکھیں گے نہیں. نا آپ کو 10 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن گپ بڑے مزے کی چل رہی تھی جی. ضیاء صاحب انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ ٹائم صبح کر لیں گے. باقی سویرے یہ ایتھے ہی ہیں، یہ نہ مردین کی طرح یہ جو ہے نا یہ پورا ایک جو کانسیپٹ ہو یہ سارا کچھ میں چھوڑ دیتا، لیکن پھر کیونکہ تمہیں پتہ ہے میں ہاں نہیں مہربانی کریو، یہ نہ ہوئے تواڈے بھی خراٹے چل رہے ہوں برار تے سونا میں لیتا نہیں، لیکن چلو انشاءاللہ. ضیاء بھائی بہت بہت شکریہ، اسامہ بھائی آپ کا، عثمان بھائی صبح آپ کریں گے گپ شپ، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں تو انشاءاللہ زندگی رہی، پھر آپ سب سے گپ شپ ہوگی، یار زندہ صحبت باقی. اللہ